تو آج ہم کچھ خاص متنون کی بنیاد پر ایک اہم موضوع پر غور کر رہے ہیں، جی یعنی یہ کہ میڈیا اور معاشرے میں مسلمانوں کو کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ ایک واقعی حساس موضوع ہے۔ بالکل، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان ذرائع میں کیا خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، کیا دقیانوسی تصورات ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عالمی سطح سے لے کر مقامی محلے تک ایک تاثر ہے کہ مسلمانوں کو اکثر دہشت گردی اور جرائم سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان تحریروں میں یہ بھی لگتا ہے کہ اس مسلسل منفی تصویر کشی کا آپ کہہ لیں ایک نفسیاتی اثر بھی پڑ رہا ہے۔ اچھا، کس طرح کا اثر؟ یعنی یہ کہ مسلمان خود کو کہیں نہ کہیں قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، ایک احساس کمتری سا پیدا ہو جاتا ہے، گویا اپنی پہچان پر ہی شک ہونے لگتا ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ اور اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات، ایک سوال ان ذرائع میں اٹھایا گیا ہے جی کہ کیا ایسا ہے کہ جرائم کرتے ہوئے صرف وہی لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، مجرم تو مجرم ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا، تو پھر یہ تاثر کیوں بن رہا ہے؟ بالکل صحیح۔ اور اسی سلسلے میں یہ ذرائع جو ہیں وہ فلموں پر اور میڈیا کے ایک خاص حصے پر، جسے انہوں نے گودی میڈیا کہا ہے۔ جی، یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی وہ میڈیا جس پر الزام ہے کہ وہ ایک خاص نظریے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ تو ان ذرائع کا ماننا ہے کہ یہ ادارے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف جو منفی سوچ ہے اسے اور پکا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف آپ کہہ رہی ہیں مین سٹریم میڈیا تک ہوئی ہے نا؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان ذرائع میں تو کچھ مسلم یوٹیوبرز پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ اچھا، ان پر کیا الزام ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہ زیادہ ویورشپ کے لیے، یعنی جسے ٹی آر پی کہتے ہیں، ہاں، ٹی آر پی، اسی کے چکر میں وہ خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے اندر جو منفی واقعات ہوتے ہیں نا، انہی کو اچھالتے ہیں، چاہے وہ کسی لڑکی کا گھر سے چلے جانا ہو، مطلب بہت ذاتی قسم کے مسائل بھی۔ جی، اور اس کے مقابلے میں دلیل یہ دی گئی ہے کہ ان یوٹیوبرز میں شاید اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دوسری کمیونٹیز کے جرائم دکھائیں۔ اچھا، مثلا احمد آباد کے پولیس اسٹیشنوں کا ذکر ہے، یا پھر جو بڑے سماجی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، ان پر بات کریں، کیونکہ ان ذرائع کے مطابق ان موضوعات سے ویسی ٹی آر پی نہیں ملتی۔ تو گویا الزام یہ ہے کہ اپنی ہی کمیونٹی کے اندرونی مسائل کو ایک طرح سے تماشا بنایا جا رہا ہے۔ جی، متن تو کم و بیش یہی کہہ رہا ہے، ایک طرح سے اندرونی لڑائی کو پبلک میں لانے کا الزام ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید دو طرفہ ہے، ایک تو باہر سے جو منفی تصویر کشی ہو رہی ہے اس پر، اور دوسرا کمیونٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ جو منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں ان پر بھی۔ بالکل۔ لیکن کیا ان ذرائع میں کوئی حل بھی بتایا گیا ہے، کوئی مثبت راہ؟ ہاں بالکل، ایک واضح خواہش نظر آتی ہے۔ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ بھئی مثبت پہلو کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ مثلاً ایسی مسلم شخصیات ہیں، کامیابی کی کہانیاں ہیں، انہیں سامنے کیوں نہیں لایا جاتا جن پر آپ کہیں فخر کیا جا سکے؟ صحیح۔ اس سے ایک تو متوازن تصویر بنے گی، اور دوسرا کمیونٹی میں بھی خود اعتمادی بڑھے گی، فخر کا احساس آئے گا۔ تو یہ صرف شکایت نہیں ہے، بلکہ کامیابیوں کو سامنے لانے کی ایک پکار بھی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں ان ذرائع کی روشنی میں، تو کیا نکلتا ہے؟ ایک تو لگتا ہے کہ غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنائے جانے کا ایک شدید احساس ہے۔ جی، یہ تو واضح ہے۔ دوسرا، میڈیا کے کردار پر، چاہے وہ مین سٹریم ہو یا کمیونٹی کا اپنا، اس پر گہری تنقید ہے۔ بالکل۔ اور تیسری بات، ایک زیادہ متوازن، زیادہ مثبت بیانیے کی واضح طور پر طلب نظر آتی ہے۔ یقیناً، اور یہ ساری بحث دیکھیں ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر اگر منفی واقعات ہوتے ہیں تو ان کی رپورٹنگ کرنا، اور پھر اس رپورٹنگ کا اس کمیونٹی کی مجموعی شبیہ پر کیا اثر پڑتا ہے۔
ہاں یہ ایک نازک معاملہ ہے. بہت نازک توازن ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ میڈیا ادارے چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے وہ ذمہ داری کو کیسے نبھا سکتے ہیں. یعنی خبر بھی دیں، سچائی بھی بتائیں، لیکن کسی پوری کمیونٹی کی غلط تصویر کشی سے بھی بچیں. یہ توازن کیسے قائم ہو، یہ ایک اہم سوال ہے.